السلام علیکم۔ کل پاکستان کے میچ میں ایک عجیب سی چیز میں نے نوٹ کی، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ کبھی غور نہیں کیا ہم نے اس پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی پاکستان کبھی کسی مشکل حالت میں ہوتا ہے یا اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ تماشائی جتنے بھی گراؤنڈ میں ہوتے ہیں وہ سارے اٹھا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسی تھوڑا ٹائم چینج ہوتا ہے اور پاکستان کی طرف میچ فیوریبل ہو جاتا ہے پاکستان کی سائڈ پہ، تو وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وہی لوگ ناچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اپنی ہپوکریسی کا اندازہ ہوتا ہے، اس قوم کی ہپوکریسی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے 2 منٹ میں چینج کرتے ہیں، اور جب اللہ ہماری مدد کرتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم اس کی فوراً سے ناشکری کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے صرف ایک میچ میں نہیں اس طرح کام ہوتا ہے، یہ ہماری ڈیلی لائف میں ہر کام میں اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے جو ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے یہ شو ہوتی ہے۔ وہ جو گراؤنڈ میں ایک چیز شو ہو رہی ہے وہ اصل میں جو آپ پوری ڈیلی لائف میں آپ جس طریقے سے بیہیو کرتے ہو وہ اس کی ایک ریفلیکشن ہے۔ یہی سب سے بڑی اگزامپل ہمارے سامنے، مجھے کل یہ چیز بہت زیادہ نوٹس کی میں نے، اور یہ پہلے بھی بہت بار ہوا ہے لیکن کل کیونکہ پاکستان ہارا تھا تو اس ٹائم پہ یہ چیز کافی کلیئر شو ہوئی ہے، جو کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا۔ پاکستان کی ہار سے ہم سب پاکستانی ہیں، اوبویسلی سب چاہتے ہیں پاکستان جیتے، لیکن اصل میں ہم اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا بھی تو ہمیں چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، ہم خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی طرح بیہیو کرتے نہیں ہیں، کرتے ان کی طرح بیہیو ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ جب میچ چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ اپنا کام چھوڑ کے سارے میچ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میچ فضول چیز ہے یا وہ ہے، میں خود سپورٹس کا بہت بڑا فین ہوں، میں خود فٹ بال کھیلتا رہا ہوں، ابھی بھی کھیلتا ہوں الحمدللہ، اور باقی کرکٹ بھی میں بڑی فالو کرتا ہوں، کھیلتا بھی ہوں کبھی کبھار، تو میں ان چیزوں کا فین ہوں، خود مجھے یہ چیزیں پسند ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پریورٹیز کو چینج کر دو۔ ہمارے سامنے رضوان کی ایک بہت بڑی پرائم ایگزامپل ہے، وہ دنیا میں سکسیسفل اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کیا ہے جس طریقے سے، تو اس کے پیچھے بہت بڑا جو ایک اسپیکٹ ہے وہ اس کے دین کا ہے، کہ اس نے دین کو اپنی فرسٹ پریورٹی بنایا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا کے معاملات آسان کر دیے ہیں۔ اور یہ تو حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ سے تعلق اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کام سارے سمیٹ دیتا ہے اس کے لیے، اور جو شخص اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بکھیر دیتا ہے، وہ ایک چیز میں پھنستا ہے پھر دوسری چیز میں پھنستا ہے۔ یہ تو حدیث سے ہمیں چیزیں شو ہوئی نہیں، اور یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں۔ یہ اب آپ خود دیکھیں، میچ کے ٹائم پہ سارے لوگ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی ٹائم پہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ، تو کوئی لوگ مسجد ہی نہیں جا رہے ہوتے، گھر میں بھی ایون لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے پرائورٹی کیا دی ہوئی ہے؟ ہماری پرائورٹی نماز ہے فرسٹ یا میچ ہے فرسٹ؟ یہ ہم اپنے آپ سے خود سوچ لیں، خود سمجھ لیں۔ تو سارے لوگ میچ دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں تک کہ جو شخص میچ کھیل رہا ہے رضوان، وہ میچ کے دوران نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے بریک کے ٹائم پہ، سبحان اللہ۔ مطلب اس کی پریورٹی دیکھیں، اور ہمارے ویورز کی واچ، لوگوں جو دیکھ رہے ہیں ان کی پریورٹی چیک کریں۔ اور یہی تو چیزیں ڈفرینس ہمیں شو کرتی ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور پھر ہماری سکسیس کی بات جب آتی ہے تو وہ بھی ان چیزوں سے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا سکسیسفل ہو جائے بغیر دین پہ چلنے کے، یہ تو شرط ہے مسلمان کے لیے، تو ایک کنڈیشن ہے۔ یہ آپ نے جیسے ایک آپ ایکنالجمنٹ آپ سے لی گئی ہے، آپ جب تک اس کو پورا نہیں کرتے، کنڈیشن ہے، تو آپ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتے۔ کفار کے لیے کنڈیشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے جنت کی طرح ہی دنیا ان کے لیے کی ہوئی ہے، ان کے لیے چیز نہیں ہے، وہ ان کو سکسیس مل جائے گی کیونکہ ان کے لیے یہی ہے سب اسی دنیا میں۔ لیکن مسلمان اگر وہ دنیا میں سکسیس چاہتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ دین کے علاوہ سکسیس نہیں ملنی، ہو ہی نہیں سکتا۔ 110% یہ بات سچ ہے، اور یہ میں نے بہت لوگوں سے پریکٹیکل اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، نظر بھی آئے ہیں مجھے۔
ہم اپنے آپ کو خود دیکھ لیں کہ ہمارے کیا غلطی کرتے ہیں، ہماری پریورٹیز کیا ہیں. اور آبویسلی بات ہے، جس ٹائم آپ کو شکر کرنا چاہیے اس ٹائم پہ آپ ناچنا شروع کر دیتے ہو. کہاں سے یار آپ لگتے کہاں سے ہو کہ آپ کوئی تہذیب والے یا کوئی صحیح قسم کے پاکستانی لگتے ہو؟ ادھر جا کے بس پاگلوں کی طرح ڈانس کرنا شروع کر دو گے، اوپر سے وہاں پہ باقی لوگ چوکے پہ شور ناچ رہے ہیں. شور کی بات چلو الگ ہے، ناچ رہے کیوں آپ اب اس ٹائم پہ؟ اور پھر وہی جب مشکل آئی تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ مدد، یا اللہ بھی ہماری مدد کر دے. اور یہ پورے ٹائم پہ تو آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. آخر میں جب آپ تھوڑے سے پھنستے ہو تو اس ٹائم آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو اللہ کو اچھے ٹائم میں بھی یاد رکھو نا، اچھے اور برے ٹائم میں اللہ کو آپ دونوں ٹائم میں اللہ کو یاد رکھو، اچھے برے ٹائم میں. تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ بات میری سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.